تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، آپ اس پروگرام کے وسیلے سے خدا کا زندہ کلام جانیں اور ہمارے ساتھ مل کر بائبل مقدس کی کتب کا مطالعہ کریں۔ شاید آپ کو کوئی بھی ایسا نہ ملا ہو جو خدا کے کلام کو بیان کرے۔ خدا ان کے فضل سے ہم پاک روح پر تکیہ کرتے ہیں۔ اب ہم اس عظیم کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے سبب سے ہماری جان کو شادمانی اور خداوند کو جلال ملتا ہے۔ ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے میں بڑے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم 11ویں باب کی 20ویں آیت سے 30ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم کچھ ہی دیر میں مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کا بائبل مقدس میں سے کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ پر ہمیں ارسال کیجیے، اور اس کے علاوہ وقفے کے دوران دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کریں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ بھائی یوسف، ہم 11ویں باب پر ہیں اور آج ہم 20ویں آیت سے مطالعہ کریں گے، لیکن آپ سب سے پہلے ہمیں 20ویں آیت سے 39ویں آیت کے موضوع کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت ان آیات میں ایک شریر کردار پر غور کیا ہے، یعنی کہ انتخوس اپیفینس، اور اس کا ذکر 8ویں باب میں ہوا ہے۔ اس کو چھوٹا سینگ کہا گیا۔ جی، وہ مستقبل کے عصور کی علامت ہے جو آخری ایام میں ظاہر ہوگا۔ یہ 40 آیت سے لے کر باب کے آخر تک یہی موضوع ہے۔ اور شاہ شمال کا خاتمہ ہوگا اور کوئی اس کی مدد نہ کرے گا۔ یہاں ایک بہت ہی خاص شخص انتخوس اپیفینس کا بیان ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو 160 قبل از مسیح میں ظاہر ہوا، اور اس نے ہیکل اور یہودی لوگوں کو تباہ کیا۔ وہ ایک شریر شخصیت ہے، اور یہاں اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں لکھا ہے۔ بھائی یوسف، آج کے مطالعے میں ہم دونوں عہد ناموں کے بیچ کے دور کے بارے میں جانیں گے، تاریخی دور۔ جی بھائی یوسف، اب میں آپ کے سامنے 11ویں باب کی 20ویں آیت سے پڑھنا صحیح۔ چاہوں گا۔ اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت میں خراج گیر کو بھیجے گا، لیکن وہ چند روز میں بے قہر و جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ نگہبان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رگے دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا۔ اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور قلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا۔ وہ ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اور ان کے آباء و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا۔ وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصے تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا۔ وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلے کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے، اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے۔ اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقررہ وقت پر ہوگا۔ تب وہ بہت سی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا۔ اس تاریخی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی بھائی یوسف۔ 21ویں آیت سے انتخوس اپیفینس کے بارے میں بات شروع ہوگی، اور پچھلی آیت میں اس کے ظہور کا تعارف ہوا ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے 17ویں آیت میں ہم شاہ شمال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور صادق اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کامیاب ہوگا، اور وہ اسے جوان کواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو۔ اور یہاں پر کولوپترا کی بات ہوئی۔ وہ بطالموس کی بیوی بنی تاکہ وہ اپنے باپ کی خاطر اپنے شوہر کی جاسوسی کرے، تاکہ اس کے والد کو جنگ میں فتح ملے، لیکن دراصل وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس طرح اس کے باپ کا منصوبہ ناکام ہوا، اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور
اس کے نتیجے میں اس نے اپنا رخ بحری ملک کی طرف کیا تاکہ یونان کو فتح کرے، اور اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا اور قتل ہوا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جنگ کے نتیجے میں شکست ہوئی اور خراج گیر ان کے پاس بھیجے گئے تاکہ ان لوگوں سے محصول اکٹھا کریں۔ پر میں کہوں گا کہ یہاں لکھا ہے لیکن وہ چند روز میں بے قہر و جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ محصول نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے اس کو زہر دے دیا، اور اس نے پہلے بادشاہ کی غلطی کی قیمت کو ادا کیا، اور اس نے لوگوں پہ بیجا محصول اور ٹیکس وصول کیے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ انتخوس چہارم ایپیفینس نے آ کر لی۔ ایک باچی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا۔ وہ اس تخت کا حقدار نہ تھا، وہ چھوٹا بیٹا تھا۔ سو میں کہوں گا کہ اگر وہ سچ میں چھوٹا بیٹا تھا تو وہ تخت اسے کیسے ملا؟ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے یہ چاپلوسی سے کیا۔ دھوکے اور چاپلوسی سے وہ یہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیسے برپا ہوا، اور اس نے یہودیوں سے سخت عداوت رکھی۔ اور اگر ہم 31ویں آیت کا بغور مطالعہ کریں تو ہم جانیں گے جی کہ اس نے 170 قبل از مسیح میں 2 بہت ہی بڑے گناہ کیے تھے۔ سب سے پہلا گناہ کہ اس نے 1,00,000 یہودیوں کو مارا، اور اس کا دوسرا سب سے بڑا گناہ اس نے ہیکل کو ناپاک کیا اور ہیکل کے مذبح پر سور کی قربانی کو چڑھایا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودی سور کو ناپاک جانتے ہیں، مطلب کہ وہ سور کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو تحش دلانے کے لیے اس نے مذبح پر سور کی قربانی چڑھائی اور اس کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا ہے۔ اس نے قتل کیا اور ہیکل کو ناپاک کیا۔ 32ویں اور 35ویں آیت میں بیان ہے کہ دیندار لوگ ٹھوکر نہ کھائیں گے، یہ مکابیس ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ مکابیس کی پہلی اور دوسری کتاب میں ان سورماؤں کا بیان ہے کہ ان سورماؤں نے در حقیقت کیا کیا کیا، اور آخرکار یہ تاریخی کتب ہیں، اس میں جی 2 ہاں، بالکل۔ عہد ناموں کے درمیان ہوئے واقعات بیان کردہ ہیں۔ جی بھائی یوسف، میں چند تاریخی الفاظ سے بائبل مقدس میں لکھے تاریخی واقعات جی کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کروں گا۔ دانیل 11ویں باب کی 21ویں آیت سے 28ویں آیت میں اس کا ذکر ہوا۔ لکھا ہے، شمال سے آنے والا شریر اور ظالم بادشاہ سلوکی تھا، اسوری جسے انتخوس چہارم ایپیفانس کہتے ہیں۔ وہ اسرائیلیوں کا قاتل ہے۔ اپنے بھائی سلوکس کے مرنے کے بعد اس نے تخت حاصل کیا۔ یہ مقتول بادشاہ دمیتریوس اول سوتر کے بیٹوں میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے باپ کا جانشین تھا جو اس وقت روم میں قید تھا۔ انتیوخس نے اس سب کا فائدہ اٹھایا اور اسور کی سلطنت پر قابض ہوا۔ انتیوخس کے لشکر نے مصر کے سلاب افواج کو اپنے سامنے رگیدا اور شکست دی، اور اسرائیل کے عہد سردار اونیاسوم کا بھائی منالاؤس دماغی مریض تھا۔ اس کے بھائی 171 سال قبل از مسیح میں انتیوخس کے کہنے پر اس کو قتل کیا۔ انتیوخس نے مصر کی تخت کی لڑائی کا فائدہ اٹھایا اور بیت الموس چہارم کے ساتھ اتحاد کیا اور بیت الموس ہشتم کے خلاف کامیاب ہوا۔ بیت الموس ہشتم کا نام ایوگتس دوم بھی تھا۔ یہ دانیل 11ویں باب کی 7ویں آیت میں موجود بادشاہ سے مختلف ہے۔ اس اتحاد کی بدولت مصر میں انتیوخس بادشاہ اثر و رسوخ قائم ہوا۔ اس نے چھوٹے سے لشکر کی مدد سے منفیس اور اسکندریہ تک مصر کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ انتیوخس نے دوستی کی آڑ میں مصر کی زرخیز مقامات تک رسائی حاصل کی، ان کو مہنگے تحفے دیے تاکہ ان کا ساتھ حاصل کرے۔ یہ تحفے جنگ میں سے ملنے والا مال غنیمت اور لوٹ کا حصہ تھے۔ انتیوخس نے اپنے دشمن فیلومیتر پر حملہ کیا۔ فیلومیتر نے اپنے وفادار لوگوں کے دھوکے کی وجہ سے شکست کھائی۔ انتیوخس نے اس کو اسیر کیا۔ انتیوخس نے یہ ظاہر کیا کہ مصر کی سلطنت کے لیے بیت الموس کی مدد کر رہا ہے۔ دونوں بادشاہوں نے جھوٹ بولا۔ انتیوخس نے فیلومیتر کو منفیس کا بادشاہ بنایا، جبکہ یورگستس نے اسکندریہ پر حکمرانی کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسور کے بادشاہ کو مایوسی ہوئی کیونکہ مصر کے دونوں بادشاہوں نے اتحاد قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ 27ویں آیت ہے، اور ان دنوں بادشاہوں کے دل شرارت کی
طرف مائل ہوں گے اور وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، صحیح، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا برا چاہتے تھے، اور یہی اس دنیا کی خصوصیات ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ہیکل کا ناپاک ہونا اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کا رکھنا ماضی میں ہو چکا ہے۔ مستقبل میں آنے والی مصیبت کا کیا ثبوت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ انتیوخس ایپیفینس نے ہیکل کو ناپاک کیا اور پاک ترین مقام پر سور کی قربانی چڑھائی۔ یہ خدا کا گھر تھی۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے اور جھوٹے نبی اور حیوان کے حوالے سے مصیبت کے آنے کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت متی کے 24ویں باب میں ہے۔ مسیح انتخس بادشاہ کے 200 سال بعد آیا، اور مسیح نے اس کا ذکر متی کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں کیا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ مسیح نے 200 سال پہلے ہونے والی نہیں بلکہ مستقبل کی باتوں کو بیان کیا، اور دانیل کی کتاب میں اجاڑنے والی مکروہ چیز کا ذکر 4 مرتبہ ہوا ہے، صحیح، اور پھر 8ویں، 9ویں، 11ویں اور 12ویں باب میں صحیح، اس کا ذکر ہوا ہے، اور 8ویں اور 11ویں باب میں 2 مرتبہ۔ اس کا تعلق ماضی میں انتخس بادشاہ کے ایام سے ہے۔ انتخس کے ایام میں 8ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدوسی نے اسی کو جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا کب تک رہے گی؟ یہ انتخس بادشاہ کے ایام میں ہوئے کام کے متعلق ہے۔ 11ویں باب کی 31ویں آیت میں بھی انتخس بادشاہ کے ایام میں ہونے والے واقعات کے بارے میں لکھا ہے، جبکہ 9ویں باب میں اجاڑنے والی مکروہ چیز وہ ہے جو 70 ہفتوں میں ظاہر ہوگی، پر اب تک یہ ہفتہ نہیں آیا، اور یہ 9ویں باب کی 27ویں آیت میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد آئے گا، اور 12ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی اجاڑنے والی مکروہ چیز کا بیان ہے۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ظاہر ہوگی۔ دیکھیں، ماضی ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے، اور ماضی میں ہونے والی تمام چیزیں مستقبل میں دہرائی جائیں گی۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ میں 32ویں آیت کی طرف بڑھوں گا، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ بھائی یوسف، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ شرارت کرنے والے اور خدا کو پہچاننے والے۔ ہمیشہ کوئی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ مسیح کے ایام میں مسیح کے 12 شاگرد تھے، لیکن 11 وفادار تھے، پر ان میں سے یہودا غدار تھا، اور انتخس کے ایام میں بھی ایسے خدا اور مالک سے غداری کرنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، اور میں کہوں گا کہ وہ اپنے نفع کے لیے خداوند کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ اس نے 33ویں آیت میں ان لوگوں کو اہل دانش کہا، جی، اور میں کہنا چاہوں گا جو خدا سے وفادار ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں، وہ اہل دانش ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ غدار ہیں۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں آپ کے سامنے 36ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہو کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا، اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا، جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، اور بہتوں پر حکم بنائے گا، اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا۔ جی، کون سا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، یہ بتائیے۔ غور کریں کہ یہ پچھلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے، اور اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا انتخس کے ایام سے مخالف مسیح تک، جو کہ میں کہوں گا کہ ایک جھوٹا نبی ہے، اور یہاں پر اس کو بادشاہ کہا گیا۔ 35ویں اور 36ویں آیت میں بڑا تاریخی فاصلہ ہے۔ یہ 2300 سال کا فاصلہ ہے، 2300 سال کا فاصلہ اب تک، آج تک۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد
یہ کردار ظاہر ہوگا اور یہ تاریخ کا شریر ترین کردار ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا صحیح. اور تکبر کرے گا اور معبودوں سے بڑا بنے گا. جبکہ مسیح آسمان سے آیا تو اس نے کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. لکھا ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. اس نے فرمایا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. دانیل نے اس کوئی اور کا بتایا جو اپنے ہی نام سے آئے گا وہ سب معبودوں سے بڑا بنے گا. وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 11ویں باب کی پہلی آیت سے 34ویں آیت میں 2 عہد ناموں کے بیچ والے عرصے یعنی مسیح کی آمد سے قبل ہونے والے واقعات کا بیان ہے، اور مزید یہ کہ 30ویں آیت سے 35ویں آیت میں انطوخیس کے متعلق بیان ہے، اور پھر اس کے بعد 35ویں آیت سے کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد کے واقعات ہیں. بھائی یوسف، یہ 2300 سال کا تاریخی فاصلہ ہے. یہ اس وقت اور کلیسیا کے آسمان پر جانے تک کا وقفہ ہے، اور 36ویں آیت سے مستقبل کے واقعات بیان ہیں. صحیح. یہاں بادشاہ، مخالف مسیح یا جھوٹا نبی ہے. بھائی یوسف، آپ ہمیں مخالف مسیح یا جھوٹے نبی کے بائبل مقدس میں اور نام بتائیں. دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس کے تقریباً 14 نام ہیں. مثال کے طور پر حیوان کو زمین سے نکالتے وقت جھوٹا نبی اور بادشاہ، بیکار چرواہا اور بے دین. اور یہی نہیں بلکہ بائبل مقدس میں کہوں گا کہ اس کے نام ہے مثلاً زبور 10 میں انسان جو خاک ہے، اور ذکریہ کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ بیکار چرواہا جو غلے کو چھوڑ جاتا ہے، اور دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب صحیح. میں اس کو بے دین کہا گیا ہے. اور یوحنا میں لکھا ہے وہ جو اپنے ہی نام سے آئے گا. میں نے بہت سے نام بتائے اور یہ دنیا کا شریر ترین کردار ہوگا، اور اسی لیے صرف 2 شخصیات کو ہلاکت کا فرزند کہا گیا ہے، یہودا اسکریوتی، اور دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب میں اس کردار کو ہلاکت کا فرزند کہا گیا ہے. یہ وہ ہے جو ہر ایک معبود سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. اس کو کئی جگہ پر گناہ کا شخص بھی لکھا ہے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ مجسم ہوا تو یہ ہستی بنی. دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب میں بھی. اور مزید یہ کہ مصیبت کے دور میں شیطان اس حیوان اور جھوٹے نبی کو استعمال کرے گا. جی. ان آیات کے علاوہ وہ کیا کیا کرے گا بھائی یوسف؟ لکھا ہے اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، اور وہ کچھ مدت کے لیے ہی کامیاب ہوگا. بڑی مصیبت کے دوران جب شیطان آسمانی مقاموں سے زمین پر گرایا جائے گا تو یہ حیوان ابھرے گا. اور بڑی مصیبت کے اختتام پر کیا ہوگا؟ بائبل مقدس میں دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب میں بڑی خوبصورتی سے اس کے آغاز سے پہلے اس کے انجام کو لکھا ہے، جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہوگی. مسیح آسمان سے ظاہر ہوگا اور وہ نہ صرف جھوٹے نبی بلکہ حیوان کو بھی قید کرے گا. مکاشفہ 19ویں باب میں بھی لکھا ہے کہ وہ زندہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور 1000 سالوں بعد شیطان بھی ان کے ساتھ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ابدی ہلاکت ہے. اس ابدی آگ میں پہلے جھوٹا نبی اور حیوان ڈالے جائیں گے، 1000 سال بعد ابلیس اور اس کے فرشتے بھی ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے. لکھا ہے اپنے باپ دادا کی معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو بالا جانے گا. یہ اسرائیل کے ملک سے ظاہر ہوگا. بالکل. عورتوں کی مرغوبہ کے کیا معنی ہیں؟ پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت کے مطابق اسرائیل کی ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ وہ مسیح کی ماں بنے. پیدائش 3:15 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کی نسل شیطان کے سر کو کچلے گی. ہوا نے یہ الفاظ سنے، اس لیے بیٹا ہونے پر اس نے اس کا نام قائن رکھا اور کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، اور یہ ثابت ہوا کہ وہ شریر تھا. اور میں یہاں پر پھر سے یہ دہرانا چاہوں گا کہ اسرائیل میں ہر دیندار عورت یہ چاہتی تھی کہ وہ مسیح کی ماں بنے، لیکن یہ شرف مقدسہ ماں مریم کو ملا. پر یہودیوں نے اس بات کو نہ مانا کہ مریم کا بیٹا ہی یسوع مسیح ہے، اور وہ آج بھی اس کے منتظر ہیں. یہ بادشاہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو بلا جانے گا. اور میں کہوں گا کہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کریں گے. اور حاکم آپس میں مشورہ کر جی کے ہاں، کہتے ہیں. بالکل. شکریہ. اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے. 38ویں آیت ہے،
اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیہ دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ معبود حصار کے کیا معنی ہیں؟ یہ جھوٹے نبی کے کاموں سے ہے۔ جی بھائی یوسف۔ کسی نے اس آیت پر کہا کہ اس افسوسناک وقت پر طاقت سچ پر حاوی ہو گئی، اور میں کہوں گا کہ حق طاقت نہیں بلکہ طاقت کا بول بالا ہوگا۔ در حقیقت دنیا سچ کی پرواہ نہیں کرتی اور طاقت اور قدرت سے اونچی آواز نہیں۔ حق اور سچ کی آواز کمزور ہے۔ سچ ایک یتیم بچے کی مانند ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ باب تاریخ ہے، اس میں دنیا کی ہیبتناک حالت اور جنگوں اور ظلم اور ستم کا بیان ہے، اور یہاں پر میں اپنے تمام ناظرین سے چند اعداد شیئر کروں گا۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک منٹ میں آج کی دنیا ہتھیاروں پر $20 لاکھ خرچ کرتی ہے۔ بھائی آپ کس حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ شیطان کی کتاب ہے بھائی یوسف ریاض۔ اور میں کہوں گا کہ دوسری چیز، خلیجی جنگ میں عراق کو $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا، اور یہی نہیں بلکہ 1984 اور 1985 میں بھوک سے مرنے والے لوگوں کی تعداد پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تمام اموات سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر ہم ہتھیاروں پر خرچ کیے گئے پیسے کا اگر 10واں حصہ بھی انسانوں پر لگائیں تو کوئی بھوکا نہیں مرے گا، اس سے سب کو کھانا مل سکتا ہے۔ یہ دنیا شیطان کے حوالے ہو چکی ہے، اور شیطان کو جنگ و جدل، قتل و غارت اور تباہی ہی پسند ہے۔ کاش کہ ہر انسان اس فضل کے دور میں مسیح کو قبول کر لے۔ مسیح آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب توبہ کریں اور مسیح کو قبول کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کی قسط میں ہم نے 21 تا 34 آیات میں سے ایک نمایاں رہنما کے متعلق پڑھا۔ اس نے 2 عہد ناموں کے درمیان کے دور میں خدا کے لوگوں سے عداوت رکھی۔ اس دوران مکاشفات نہ ملے۔ کوئی بتائے گا کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا کیا؟ یہ انتیوخیس اپیفانس ہے، جو 160 سال قبل از مسیح میں رونما ہوا۔ اس نے 1 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور مزید یہ کہ اس نے ہیکل کے مذبح پر سور کو اس نے قربان کیا، ہیکل کو ناپاک کیا۔ جی بالکل۔ ایپیفینس کا مطلب ہے روشن ہونا۔ لوگ اس کو ایپیفینس یا دیوانہ کہتے تھے، اور بے شک وہ پاگل دیوانہ تھا۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، بائبل مقدس میں لکھی ہر ایک بات پورے طور پر مکمل ہوئی۔ تاریخ کی تمام کتب میں ان واقعات کا ذکر ملتا ہے، لیکن مستقبل کا بھی پہلو ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ بائبل مقدس نے اس کو پہلے ہی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ سچائی کا کلام ہے۔ آپ ان ہولناک باتوں کو سن کر ڈر جاتے ہوں گے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، اے خشکی اور تری تم پر افسوس۔ سو عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بچنا ہے تو صلیب پر کیے مسیح کے کام کو قبول کریں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد دنیا میں یہ سب ہوگا۔ مسیح کے کفارے میں پناہ لیجئے تاکہ آپ بھی اس قہر کے نازل ہونے سے پہلے کلیسیا کے ساتھ آسمان پر جائیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہمارا کلا ہے، ہماری پناہ ہے، وہ ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ سو عزیزو، مسیح کے کفارے کو قبول کریں۔ عزیز ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، مسیح کے کفارے اور صلیب پر اس کے کام کے سوا کوئی بھی دنیا پر آنے والے اس غضب سے بچ نہیں سکتا۔ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے، اس کے خون میں پناہ لیجیے اور ابدی نجات پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔